کے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کی ٹانگیں توڑیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کے سر پہ ڈنڈے برسائیں؟ اور اس پروسیس کے ساتھ ہم لاہور سے یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں، آج یہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں جو پروگریسو طلبہ تنظیمیں ہیں، ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے، ان سب کو کنونس کریں گے کہ اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنا مارچ کا اعلان کریں۔ بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو اور ریولوشنری اسٹوڈنٹس فرنٹ جو ہے وہ ملک گیر طلبہ یکجہتی مارچز کی اناؤنسمنٹ کرے گی۔ اب آگے کا جو ہمارا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر طلبہ کو آرگنائز کریں گے۔ طلبہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم لوگ تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹیز ہیں، اور ان تمام تر تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منظم کر ہم لوگ ایک منظم اور زبردست قسم کا طلبہ یکجہتی مارچ کریں گے۔ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ہے جن کے اندر ہم لوگ اپنی یونین کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کریں یا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ وہ اس میں ہوں۔ پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ طلبہ کے اوپر کیے جانے والے بدترین تشدد کو کنڈیم کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب سمیت دیگر تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ کرنا تھا جنہوں نے سڑکوں پہ طلبہ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے، جنہوں نے ان طلبہ کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا اور وکٹم کے ساتھ پوری ریاست کھڑی ہو جائے۔ میری اس ویڈیو کے علاوہ بہت سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے ویڈیوز بنائیں، کیونکہ ایک ریپ وکٹم تھی، اس کے بارے سب لوگوں نے اظہار یکجہتی کرنی تھی۔ 14 اکتوبر 2024 کو بطور وکیل میں نے ایک ہیبیس پٹیشن فائل کر دی کہ لڑکی جہاں پر بھی ہے اس کو ریکور کروا کر کورٹ میں پیش کیا جائے۔ 14 اکتوبر 2024 کو ہی متعلقہ کالج کا رجسٹریشن سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ 14 اکتوبر 2024 کو وزیر تعلیم کا بیان آتا ہے کہ جی باقی ریپ ہوا ہے۔ 14 اکتوبر 2024 کو ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیبیس پٹیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایور کیئر ہاسپٹل کے اندر کوئی بچی ہے تو ہیبیس پٹیشن کے اندر بیل آف اپوائنٹ کریں، ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کی اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں، سارا معاملہ کھل کے باہر آ جائے گا۔ پولیس نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایف آئی اے نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب ساری چیزیں کنٹراڈکٹ کرنا شروع ہوئیں تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی 14 اکتوبر 2024 کو، جس نے 48 گھنٹے میں رپورٹ جمع کروانی۔ میری ہیبیس پٹیشن کے اندر 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا۔ 16 اکتوبر 2024 کو ہیبیس پٹیشن لگی۔ 16 اکتوبر 2024 کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ نہیں کروائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ لڑکی کی ہم نے اسٹیٹمنٹ لی ہے، دوسری طرف ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں لڑکی مل نہیں رہی، تیسری طرف وزیر تعلیم کچھ کہہ رہا ہے، چوتھی طرف کالج کا رجسٹریشن کو سسپینڈ کر دیا گیا، پانچویں طرف بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی نے بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہتی ہے کہ لڑکی پلنگ سے گری، والدین کہتے ہیں سیڑھیوں سے گری۔ یہ اتنے شکوک و شبہات تھے کہ میں نے بطور وکیل یہ مناسب سمجھا کہ ایک سٹیٹمنٹ اگر لڑکی کی کورٹ میں آ جائے گی تو یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ 16 اکتوبر 2024 کو جب سٹیٹمنٹ نہ آئی تو ایس ایچ او کو سالتن طلب کیا گیا 18 اکتوبر 2024 کے لیے، اور 18 اکتوبر 2024 کو جب ہم کورٹ میں گئے تو نہ ایس ایچ او آیا نہ رپورٹ آئی۔ میں یہ ساری اپڈیٹ، لیگل اپڈیٹ تھرو اپنے سوشل میڈیا چینلز میں دیتا رہا۔ میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا، لیگل کارروائی شروع ہو گئی ہے، لیکن بطور وکیل میں صرف اتنا کر سکتا تھا۔ 18 اکتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 کی ڈیٹ پڑی، مین جج چھٹی پہ، ڈیوٹی جج کے پاس میں پیش ہوا۔ میں نے کہا جناب اگر یہ وکٹم ہے اور پولیس کہتی ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ لی ہے تو اس کی کورٹ میں بلا کر اسٹیٹمنٹ لے لیں، یا بیل آف اپوائنٹ کریں، لڑکی کے گھر جا کر لڑکی کی اسٹیٹمنٹ ان دی پریزنس آف دی کونسل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے۔ میرے لوکس اسٹینڈائی پر سوال اٹھے، میری 491 کی جو کوالیفکیشنز آف دی اسینشلز آف دی سیکشنز ہیں اس پر سوال اٹھے، ان سب کا سیٹسفیکٹری آنسر دیا۔ 23 اکتوبر یعنی کل 2024 کی ڈیٹ پڑی، اس سے پہلے کہ لڑکی کو ریکور کروا کر کورٹ میں بلایا جاتا۔ مجھے کل رات میرے دفتر سے اریسٹ کرنے کی افواہ میرے کانوں تک پہنچ گئی، بجائے کہ میں اپنے دفتر سے بھاگتا، چونکہ میں حق پر تھا۔ پولیس میرے دفتر میں انٹر ہوئی، اس سے پہلے ہی میں ان کے ساتھ نکل کر باہر آیا، اپنی گرفتاری دی کہ اگر میری پوری کارروائی کے اندر میں نے اگر کوئی فالس انفارمیشن دی ہے تو میں قصوروار ہوں، لیکن اگر بطور وکیل میں نے اگر کوئی لیگل ایکٹیویٹی کی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی لیگل آبجیکشن نہیں ہے تو یہ ان لیگل اریسٹ پر انشاءاللہ ہم کرا جواب دیں گے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آج جب میں یہاں پر کورٹ میں آیا تو میاں فیض صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ملک فہیم کوکر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، فیصل جٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، میاں بلال صاحب، اویس عباسی صاحب، میرے بھائی میاں عبدالعظیم صاحب، میاں عبدالحلیم صاحب، شجاعت بھائی اور بے شمار ہمارے دوست موقع پر موجود تھے۔ یہ تمام وکلا جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں وکلا نے آ کر میرے ریمانڈ کو کنٹیسٹ کیا، اور الحمدللہ
जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां फैज साहब के जानदार आर्ग्यूमेंट्स और मेरी सच्चाई आज कोर्ट में साबित हो गई, और उस पर्टिकुलर FIR से जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया मैं डिस्चार्ज हो गया। ना सिर्फ मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरे साथ एक को एक्यूज को पकड़ा गया जो मेरी पोस्ट शेयर करता था, वो भी डिस्चार्ज हो गया।